جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے بینچ پر اعتراض کر دیا ہے۔ یہ اہم معاملہ، یہ اہم کیس کی سماعت اس وقت جاری تھی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہم موڑ پر آ چکا ہے۔ یہ اہم ریمارکس اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس بینچ کو بینچ نہیں مانتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے بینچ پر اعتراض کر دیا ہے۔ اہم معاملہ، اہم خبر اس وقت آ رہی ہے۔ حکومت نے مجھے ایک کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 5 رکنی بینچ اس کمیشن کو کام سے روک دیا گیا تھا۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ چیزیں اوپن کورٹ میں واضح ہو جائیں۔ میں حلف کا بھی پابند تھا، اس لیے خود کو کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ بڑے اہم ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان اہم ریمارکس کے ذریعے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بینچ سے متعلق، جو کہ آج بڑے اہم معاملے کی سنوائی کر رہا تھا۔ 9 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا، اور جو اس سے قبل کیا کچھ ہوتا رہا عدالت میں سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ واضح کیا گیا ہے۔ ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر اینکر پرسن، ان سے گفتگو کریں گے۔ ملک صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس وقت کے اطلاعات کے مطابق سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ اس بینچ سے، اس 9 رکنی بینچ سے الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے کہ جب یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا تو بہت سے لوگوں نے گزشتہ رات یہ سوالات کرنے شروع کر دیے تھے کہ کیا یہ 9-0 سے فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک بڑا اہم سوال تھا، انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کبھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ججوں کے لیے جو فیصلہ دینا ہو اس کے اوپر رائزنی بھی زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ججز کی بڑی واضح پوزیشن ہے، اور ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو، کوئی کانسٹیٹیوشن والا معاملہ آئے، تو اس کے اوپر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون سے ہٹ کے کچھ بولیں گے، یا جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جو سارے اس بینچ کا حصہ ہیں، تو وہ کیا رائے دیں گے؟ یہ وہ ججز ہیں جن کے متعلق بار بار کہا جاتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جب بینچ کی تشکیل کرتے ہیں، خاص طور پر آئینی اور سیاسی نوعیت کے مقدمات جس میں حکومت وقت یا تحریک انصاف فریق ہو، تو ایک مخصوص کچھ ججز جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، اور کچھ مخصوص ججز جو ہیں ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ سوال بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف لوگوں سے رائے طلب کی، تو آلموسٹ سبھی کا ایک بات کے اوپر اتفاق تھا کہ اگر انسانی حقوق کی کوئی وائلیشن والا ایشو آئے گا تو یہ ججز اس کے ہٹ کے کچھ بولیں گے نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کو چیمبر ورک کے لیے ہی محدود کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے ایک دیے ہوئے فیصلے کو ایک سرکولر کے ذریعے ختم کر دیا گیا، تو وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے 19 ستمبر سے، تو اس جج کے ساتھ جب آپ ایسا سلوک کریں گے تو وہ تو سوال جو آپ کرے گا نا، وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے میرے فیصلے کے ساتھ یہ کیسا کیا تھا، کیسے سپریم کورٹ کے ایک جج کا کیا تھا جس کو آپ نے ایک 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو ایک سرکولر کے ساتھ ختم کر دیا۔ تو وہ تو بالکل درست سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ تو مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ سپلٹ ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کی تقسیم ہو گئی ہے، جو نہ ہوتی تو پاکستان کے زیادہ مفاد میں رہتا۔ لیکن یہ وہ ججز ہیں جو سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، انہیں تو اس سوال کو اٹھانا چاہیے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے یا آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار موجود ہے۔ تو آج وہ جو سوال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، سپریم کورٹ کو اس کوشچن کو ایڈریس کر کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ استدعائی ہم کر سکتے ہیں، یہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے، درخواست کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی یکجہتی، مضبوطی، سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ پاکستان کے مفاد میں۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے سوالات اٹھے ہیں، تو ان سوالات کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، سینئر اینکر پرسن طلعت حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ طلعت حسین صاحب، آپ کتنا سیکنڈ کریں گے ندیم ملک صاحب کی بات کو؟ اور ایک اور سوال میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بینچ کے حوالے سے پہلے بھی تحفظات رہے، 5 رکنی بینچ، پھر 3 رکنی، پھر 9 رکنی، اس کے بعد ایک دوبارہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ لارجر بینچ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لارجر بینچ پھر ایک ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، 3-4 چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق، جسٹس منصور اور افریدی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو بندیال کورٹ نے رویہ اپنایا ہوا تھا وہ اب آئینی اور کانسٹیٹیوشنل بحران میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے ایک اپنے خاص طریقے سے عدالت کے اندر استدعا پیش کی، اس کے اوپر جو ریمارکس آئے قاضی فائز عیسیٰ کے، انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ ایک عدالت ہے اور یہاں پر آئینی اور قانونی معاملات ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ جب لطیف کھوسہ صاحب نے اپنی طرف سے ہیومر کرنے کی کوشش کی کہ خوشی کا اظہار کرنے دیں، تو انہوں نے نواز انداز سے کہہ دیا کہ یہ سیاسی فورم نہیں ہے، آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو باہر کر دیں۔ تو جو ماحول
بندیال صاحب کی کورٹ نے بنایا ہوا تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. یہ سنجیدہ ذہن رکھنے والے ججز ہیں. ان کے بڑے اہم ایشوز ہیں آئینی اور قانونی جن کا تعلق بینچ بنانے کی پروسیجر سے ہے. وہ جو بل ہے جس کو اب عملاً معطل کیا ہوا ہے پارلیمان سے جو پاس ہوا ہے, اس کے تحت بینچ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا واضح ہے. اس کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشن کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. چیف جسٹس کے اس صلاحیتی اختیار کو جو آئین میں موجود نہیں ہے لیکن استعمال ہوتا ہے کہ آپ خود بینچ بنا دیں, اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسی نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک وہ معاملہ طے نہیں ہوتا تب تک میں اس بینچ سے اٹھ رہا ہوں. سماج سے انہوں نے نہیں کیا لیکن اٹھ گئے اس بینچ. دوسری بات یہ کہ جس طرح ندیم صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح محترم جج صاحبان کے فیصلوں کو سرکولر کے ذریعے ایک ایسے بیوروکریٹ کے ذریعے رجسٹرار کے ذریعے جس کو جج صاحب نے فارغ کر دیا تھا قاضی فائز صاحب نے, اس کو حکومت وقت میں واپس بلوا لیا تھا اور وہ ریٹائر ہوئے ہیں صاحب, ان کے سرکولر کے ذریعے انہوں نے بینچ کا فیصلہ معطل کیا. یہ بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل بحران بھی ہے اور ایک انسلٹ بھی ہے ٹو دی ججز ٹو بی لیس چیف جسٹس. اور اس کے علاوہ جیسے قاضی فائز عیسی صاحب کو انٹیمیٹ کیا گیا کہ بینچ کے اندر آپ نے پھر سے انکلوڈ ہونا ہے, اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے. تو ان کے اعتراضات جو ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ایک قانونی اور آئینی پہلو ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ جس طریقے سے سیاست چلائی جاتی رہی ہے پاکستان میں ویسے ہی کورٹ چلائی جاتی رہی تھی, تنگ ٹپاؤ طریقے سے, واردات کرو طریقے سے. اب قاضی فائز عیسی صاحب اور دوسرے جج صاحبان کو اس پٹیشن کو جو کاز لسٹ میں سب سے آخر میں تھی اس کو سب سے پہلے لگا دیا. رکھنے کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر تو ان کو متنازع کرنا ہے, کرنا ہے. بندیال صاحب نے تو چلے جانا ہے 2 مہینے. تو یہ تمام وارداتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اس کے اوپر عالم رد عمل سامنے آیا. تو میرے خیال میں یہ بحران گرو کر رہا تھا, ہم تجزیاتی طور پہ اس کو ٹیک اپ کرتے رہے تھے, لیکن اب تو آئینی اور قانونی پہلوؤں کے ساتھ یہ سامنے آیا. صحیح, ٹھیک. اچھا ملک صاحب, جس طرح سے آئینی اور قانونی پہلوؤں کی بات ہو رہی ہے تو یہ جس طرح سے قاضی فائز عیسی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پروسیجر کے تحت چلنی چاہیے اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اوپن کورٹ میں سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, تو سر یہ سٹیٹمنٹ کتنی ویلڈ ہے؟ آپ کو بینچ کی تشکیل کے اوپر لے کر جاؤں گا. ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسی صاحب کو اس بینچ میں کیوں شامل کیا. میرے لیے تو ابھی بھی بڑا یہ انٹرسٹنگ کویشچن رہے گا کیونکہ کئی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کسی بڑے اہم کیس کے اندر کسی بینچ کا حصہ نہیں بنائے جا رہے. تو اب کیوں؟ یہ اس سوال کا واضح جواب جب تک کسی کے پاس نہیں ہو شاید مشکل ہو دینا, کیونکہ عام طور پر ججز کے اوپر کوئی بھی رائے دینا یا بینچ کی تشکیل کے اوپر چیف جسٹس نے جو صلاحیتی اختیار استعمال کیا اس کے اوپر رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ایک کیس ہمارے سامنے نظر آتا ہے عمران خان کی جب گرفتاری ہوئی 9 مئی کو اور 10 یا 11 مئی جو بھی تاریخ تھی, جس میں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ شام 5 بجے تک عمران خان کو یہاں پیش کیا جائے, 1 گھنٹے کا آپ کو وقت دے رہا ہوں. اس بینچ کے اندر جسٹس اطہر من اللہ کو شامل کیا گیا. حالانکہ جسٹس اطہر من اللہ وہ جج تھے جو سو موٹو کے اوپر ایک بڑا واضح قسم کا اختلافی نوٹ دے چکے تھے. جو 9 رکنی بینچ ٹوٹا تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے. تو ان کو اس بینچ کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ تو سب جو لیگل مائنڈ تھے, جب ہم ان سے فارمر ججز سے یا سینئر وکلاء سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن کا معاملہ آئے گا, ارسپیکٹو کہ کیس عمران خان کا ہے, نواز شریف کا ہے یا کوئی اور ہے, تو آپ بڑا آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ ایک واضح پوزیشن اختیار کریں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں, یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے, آپ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیں. تو وہی کام ہوا. جسٹس اطہر من اللہ نے زوردار طریقے سے حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر ان کو آپ پیش کریں, آپ کیسے پکڑ کے لے گئے. یہاں پر جو بینچ کے اندر شمولیت ہے جسٹس قاضی فائز عیسی کی, جسٹس سردار طارق مسعود کی, جسٹس منصور علی شاہ کی, جسٹس یحییٰ افریدی کی, عام طور پر سینئر وکلاء کی اور فارمر ججز کی, میں دونوں کی رائے آپ کو چاہ رہا ہوں, سب کی رائے یہی تھی کہ وہ ملٹری کورٹس کے اوپر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سویلینس کا ٹرائل اب ملٹری کورٹس میں رہ جائیں. یہ تو بڑی واضح ان کی پوزیشن ہوگی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کا حل اٹھانے کا صرف زبانی اظہار نہیں کرتے, عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو لیکن یہاں جو سوال پینڈنگ تھے جسٹس قاضی فائز عیسی نے وہ سوالات اٹھا کے, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو. وہ تو سوچے, میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بڑا واضح پوزیشن اختیار کریں گے اور تگڑی اسٹرانگ پوزیشن اختیار کریں گے اور ایک 9-0 والی پوزیشن اختیار ہو جائے گی. لیکن انہوں نے وہ سوالات اٹھا دیے جو پینڈنگ تھے کئی مہینوں سے, اور اب اس کو ایڈریس کرے بغیر سپریم کورٹ سے آگے چلنا مشکل ہوگا. جی